بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. صدق الله العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ قرآن مجید کی عادت ہے اور یہ اس کا مستقل اسلوب ہے کہ قرآن مجید مثبت اور منفی رخ و حقیقتوں کے ساتھ ساتھ دکھاتا چلا جاتا ہے. جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے. جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر ہوتا ہے. جنت کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن انسان کے دل کے اندر امید پیدا کرتا ہے، اور جہنم کا ذکر کر کے اہل جہنم کا تذکرہ کر کے انسانوں کے دل کے اندر جہنم کا خوف پیدا کرتا ہے. کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بالکل بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کا ماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، اور وہ یہ آگ جو ان کو ملے گی یہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی. آج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ دونوں چیزیں میرے دوستو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں. ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وابستہ ہیں، بلکہ ان کی جس طرح کہ ہم پہلے بیان کرتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی مثال بالکل بیج اور بیج کے اوپر اگنے والے پودے اور درخت کی سی ہے. اگر بیج اچھا ہے تو اس کے اوپر جو اعمال کا درخت اگتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر ایمان بہتر ہے تو آپ کے اعمال بہتر ہوں گے. اور اگر بیج یہ کمزور ہے، ناقص ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے اوپر اعمال کا جو درخت اگے گا وہ بھی سکا مکا ہوگا، کرڑا ہوا ہوگا، مرجھایا ہوا ہوگا، یعنی اس کی کوئی حال نہیں ہوگا. تو اعمال کو دیکھ کر دراصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان کیسا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگ جو ہیں، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو راستہ دکھائے گا، بِایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. ہدایت تو پہلے مل گئی، یہدیہم کا پھر ایمان کے ساتھ راستہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے ساتھ ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا اور جنت تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا کرے گا. جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے ساتھ ان کو ہدایت دے گا، یعنی ان کے ایمان کے ساتھ ان کو ثابت قدم رکھے گا. یہاں ایک اور بحث بھی چھڑی ہوئی ہے کہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان، خالص ایمان، اکیلا ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو. یہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے. اس کے بالکل بالمقابل اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمل صالح نہ بھی ہوں، ایک خالی ایمان انسان کے اندر ہو، تب بھی اس کو وہ جنت میں لے کے جائے گا.
البتہ نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے اور برے اعمال کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، لیکن بالآخر اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ یہ آیت اس کے دلیل کے طور پر وہ لے آتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ یہاں آخر میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ چلو جہنم میں تو جائیں گے، مستقل جہنم میں جائیں گے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جہنم سے نکلیں گے اور بالآخر ان کو جنت نصیب ہوگی۔ لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ چلو جی ہم جہنم کی سزا بھگت کر جنت پہ تو چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، جہنم میں ایک لمحے کے لیے رہنا بھی ناقابل برداشت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رہنا دنیا کی بدترین سے بدترین جگہ پر رہا جا سکتا ہے، جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا جا سکتا۔ جہنم ایسی بری چیز ہے، اس لیے کوئی اس کے اوپر راضی اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھے چلو جی ہم چلے تو جائیں گے نا کبھی کبھی جہنم میں، کبھی نہ کبھی جنت میں چلے ہی جائیں گے جہنم کی۔ بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوں، ادھر جنت کی کھڑکی کھلے۔ ہاں جی، یہ دعا کریں اور یہ محنت کریں اور یہ ٹارگٹ رکھیں، یہ ہدف آپ کے سامنے رکھیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ہمیں جہنم کی آنچ نہ آئے، جہنم کی آگ کا جھونکا ہمیں نہ آئے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ساتھ، اور کس طرف ان کو ہدایت دے گا؟ اس جنت کی طرف ہدایت دے گا، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور فی جنات النعیم، ایسے باغات ہیں جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے باغات جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ چند ایکڑوں کے مالک جو باغوں کے مالک ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ان کا رنگ ہوتا ہے اور کیا ان کی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک باغ نہیں دینا بلکہ باغات عطا کرنے ہیں۔ اور دیکھیں عرب کے سرزمین پر وہ ٹکڑا بڑا ہی زبردست ٹکڑا ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہے کہ جہاں باغ ہو اور باغ کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر نہریں یہاں تو پانی کی نہریں ہو سکتی ہیں نا، لیکن وہاں تو دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کا جو مشروب آپ کو پسند ہے وہاں نہروں کی صورت میں آپ کو ملے گا، نہ وہ ختم ہوگا نہ اس سے آپ کو روکا جائے گا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، محنت کرنے والوں کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، بے شک جی، کوشش کرنے والوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے آپ کا اصلی ہدف، یہ ہے آپ کی اصلی کامیابی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں آپ کو لے جائے جو جنت محض آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے تیار کی گئی، اہل ایمان کے لیے تیار کی، کافروں کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ یہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ جو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس جہنم میں مسلمان چلے جائیں۔ ہاں جی، ربنا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رسوائی یہی ہے کہ کافر کہیں بھائی جان اوے آپ تو کلمہ پڑھتے تھے، آپ تو مسلمان تھے، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ تو اس دن یہ رسوائی ہوگی کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان جہنم میں چلا جائے۔ اللہم صلی علی